الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخری رکوع کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو بخاری اور مسلم شریف دونوں نے نقل کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے بعض مومن ایسے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے نبھا دیا ہے، پورا کر دیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان وعدہ نبھانے والوں میں سے بعض تو دنیا چھوڑ چکے ہیں، یعنی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض انتظار میں ہیں شہادت کی. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ جو نیک لوگوں کی جماعت ہے یہ اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے تبدیل نہیں ہوں گے. جو بیعت ہے، جو معاہدہ ہے، اس پر یہ پورے اتریں گے، اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتے نیک لوگ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. جس حدیث کے بعد متفقن علیہ لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو شیخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. شیخین کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کو. یہ حدیث سب سے زیادہ اپنے اس سند اور متن کے لحاظ سے اعلیٰ ہوتی ہے جس حدیث کے بعد لکھا ہوا ہو متفقن علیہ. ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. راوی نقل کرتا ہے اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ای الناس افضل. ایک شخص رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور لوگوں میں سے سب سے افضل اچھا آدمی کون ہے؟ قال، آپ نے جواب میں فرمایا مؤمن من یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ. وہ مومن بندہ سب سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کو بھی جہاد میں مصروف رکھتا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. قال ثم من؟
وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہ تو سب سے افضل آدمی ہوا، تو اس کے بعد پھر افضل کون سا ہے، اچھا آدمی کون سا ہے؟ فرمایا المؤمن فی شعب من الشعاب یعبد اللہ ویدعو الناس من شرہ، پھر وہ مومن بندہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو وادیوں میں سے کسی وادی میں، پہاڑی علاقوں میں کسی وادی میں جا کے بسیرا کر لے، یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بچے، وَيَدْعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنی ایذا سے، اپنی تکلیف پہنچانے سے بچا رہے۔ ظاہر ہے جب دور رہے گا تو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، تو کم از کم اس سے لوگوں کو ایذا تو نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ تو افضل آدمی تو وہ ہے کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام نے جو شعائر دیے ہیں، پیغام دیے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے، ان کی عظمت کی خاطر یہ جہاد کرتا ہے، یہ سب سے اونچا شخص ہے۔ اس مقام پہ تو بہت اونچی روحیں پہنچتی ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کنارہ کش ہو گیا ہے، عبادت میں مصروف ہے اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ ہیں۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ المؤمن من امنہ الناس من بوائقہ، مومن وہ ہے کہ جس کی تکلیف سے دوسرے محفوظ رہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث کی روشنی میں مسلک یہ ہے کہ عام حالات میں بھی کوئی شخص گوشہ نشین ہو جائے، عبادت کرے اور لوگوں سے خلط ملط، ملنا جلنا کم کر دے کہ مجھ سے لوگوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب جہاد کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص جہاد نہیں کر سکتا کہ وہ کمزور ہے، وہ علاقے میں مسلمان، اور فتن کا دور آ گیا ہے، بہت زیادہ فتن کا دور آ گیا ہے، تو فتنے کے زمانے میں یہ شخص گوشہ نشینی اختیار کر لے، اپنا اللہ اللہ کرے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور لوگوں کو تکلیف سے بچائے، اور عام حالات میں لوگوں سے کنارہ کشی 100% ٹھیک نہیں ہے، گوشہ نشینی بس لوگوں کو سمجھانا چاہیے، جہاں تک بات ہو سکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کرنی چاہیے۔ بات ہو رہی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومن تو سارے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایمان والا ہے۔ ایمان کے درجات مختلف ہیں، سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے۔ تو صدیقین کا درجہ بھی اب اونچا ہے، حاصل ہونا مشکل ہے، نبوت ختم ہو گئی، یہ درجہ بھی انبیاء کا ہے۔ تیسرا درجہ ایمان کا یا اللہ سے انعام حاصل کرنے والوں کا تیسرا درجہ وہ شہداء کا درجہ ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ میں ان ایمان والوں کا ذکر ہے کہ جو بیعت علی الجہاد پہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اس وعدے کی وفا کر دی۔ جو تجھ بن جینے کو، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کی ہم وفا کر چکے ہیں۔ وہ ایمان والے لوگ جنہوں نے بیعت علی الجہاد کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے حیا کو تقدس دینے کے لیے جن ایمان والوں نے بیعت علی الجہاد کیا، انہوں نے اس عہد کی وفا کر دی ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کی ہم وفا کر چکے ہیں۔ یہ ایمان والے اونچے لوگ ہیں۔
یہ ایمان والے وہ ہیں مجاہد فی سبیل اللہ والے کہ جن کی جہاد کی برکتوں سے ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے کاروبار ہو رہے ہیں، ہمارے ملک اور شہر محفوظ ہیں ان مجاہدین کی برکت سے۔ تو پہلے تو یہ اونچے لوگ ہیں، اور دوسرا درجہ پھر ضعفاء کا ہے۔ میں بہت دفعہ ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اسلام میں کسی زاویے میں مایوسی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس اونچے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا تو اس درجے کو تو حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچا کے رکھے۔ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو تکلیف سے بچا کے رکھے۔ ایمان والے کا مقام تو یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے، لیکن اگر نہیں پہنچا سکتا تو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے پھر اور کوئی درجہ نہیں۔ اپنی گفتگو سے، اپنی وضاحت سے، اپنے اشارے کنائے سے، اپنے معاملات سے، لین دین سے کسی طریقے سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی کامل مومن بندہ ہے، نجات پا جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے دوستو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کی، کہ بر صغیر میں جن خاندانوں کی بہت خدمات ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے، ان میں سے یہ ایک عظیم خاندان ہے کہ جس نے بر صغیر میں اسلام کو نشاط ثانیہ بخشی ہے، اور اس درجے میں اسلام کی خدمت کی ہے کہ وقت کے اسلام کے مجدد قرار پائے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ علماء کی دوستو بہت اقسام ہوتی ہیں، کوئی جہاد میں زیادہ آگے ہوتا ہے، کوئی تبلیغ میں زیادہ آگے ہوتا ہے، کوئی تصنیف میں مصروف ہوتا ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ سارے دین کے شعبے ہیں، اور ہر کسی میں تمام صلاحیتیں اکٹھی نہیں ہوتی، یہ صلاحیتیں تقسیم ہو کے آئی ہیں کہ کوئی تصنیف کے شعبے میں مصروف ہے، کوئی فتوے کے شعبے میں مصروف ہے، کوئی بیان اچھا کرتا ہے، کوئی جہاد والا کام کر رہا ہے، بس اس طرح کسی نے رفاعی تنظیمیں بنائی۔ یہ سارے اسلام کے شعبے ہیں، ان سب کو لے کے چلنا ہے۔ ایک شعبے کو کوئی اختیار کر لے اور دوسروں کو چھوڑ دے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ طبائع مختلف بنا دیے، طبیعتیں مختلف بنا دی، مزاج مختلف بنا دی۔ کسی کا مزاج عمر فاروق والا ہے تو کسی کا ابو بکر صدیق والا ہے، کسی کا ابو ذر غفاری والا ہے، اس طرح مزاج بنا دیے۔ لیکن نبی انبیاء علیہ السلام یہ تمام صفات حسنہ کے جامع ہوتے ہیں، تمام صفات نبی میں جمع ہوتی ہیں۔ نبی کی پھر صفات تقسیم ہو کر امتوں میں جاتی ہیں، امتیوں میں جاتی ہیں، جس میں علماء میں بھی تقسیم ہوگی۔ بہت کم ایسے علماء ہیں جن میں کئی صفات اکٹھی ہو جائیں۔ ان میں سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے عالم دین ہیں کہ وقت کے مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، صوفی پیر طریقت بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور مصنف بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کے گورنر نجف علی خان نے شاہ صاحب کے فتووں کے وجہ سے شاہ صاحب کے پونچے اتار دیے تھے کہ تاکہ آئندہ یہ فتویٰ نہ لکھ سکیں۔ یہ دونوں گھٹنے اتار دیے تھے۔ مٹ گئے ہیں، مٹ چکے ہیں، مٹ جائیں گے تیرے اعداء، تیرے دشمن مٹ گئے، مٹ جائیں گے، اور نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے تیرے چاہنے والے۔ یہ سمجھا دشمن کہ پونچے اتار دو تو فتویٰ نویسی کا اور تصنیف کا کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو رجال کار ایسے دیے تھے کہ شاہ صاحب صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، اسی جگہ میں مڑ کر دو زانو ہو کر
بیٹھ جاتے تھے اور ظہر کی نماز تک یہی معمول تھا۔ سبق پڑھنے والے سبق پڑھتے تھے اور تصنیف والوں کو بتاتے جاتے تھے یہ لکھو یہ لکھو، فتوے والوں کو بتاتے جاتے تھے یہ لکھو، اور آخر میں میرے نام سے دستخط کر دو۔ اس جگہ سے ہٹتے نہیں تھے، ظہر کی نماز تک تمام پڑھنے پڑھانے فتویٰ اور تصنیف کے معمولات ختم ہو جاتے تھے، ظہر کے بعد ذکر الہی اور تصوف کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، عقائد کے اعتبار سے کریں بات، عبادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات، رہن سہن، تجارت وغیرہ، حکومت، تمدن، تمام شعبوں کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف موجود ہیں۔ اور اس وقت کے لحاظ سے جو ان سے ہو سکتا تھا، مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو خط لکھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب کا زمانہ ہے، 1703 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں اور 1778 میں 76 میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 1720 عیسوی میں شاہ صاحب فتوے کی نشست کے اوپر فیض ہو چکے تھے۔ اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک مغلیہ خاندان کے مختلف بادشاہ آئے کہ جن کو یہ خط لکھتے رہے، سمجھاتے رہے کہ ان اپنے علل تللوں سے باز آ جاؤ، ماضی سے توبہ کر لو، ان ترتیبوں پر آ جاؤ، جہاد کی شکل میں آؤ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں آؤ، تو انگریز تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ لیکن اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، مولوی کی بات کون سنتا ہے؟ اور شیطان سننے بھی نہیں دیتا ہے، اور پھر حکومتی غرور اور نمود یہ انسان پر مسلط ہوتا ہے، اور دین والوں کو، دین کی بات کرنے والوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، یہ ویسی باتیں کرتے ہیں۔ بنگال میں انگریز آ چکا تھا، مشہور جو میر جعفر اور اس کے ہم نوا تھے وہ بنگال میں غداری کر چکے تھے، جس کی وجہ سے انگریز آ چکا تھا۔ یہاں بھی ایسٹ انڈیا اور وغیرہ کمپنیاں اور دیگر تجارتی شکلیں بن چکی تھی، لیکن عوام نے کیا، بادشاہوں نے شاہ صاحب کی بات کو کوئی توجہ نہیں تھی۔ تمام شعبوں میں ان کی خدمات، اور اس وقت کے لحاظ سے آپ کی عربی تصانیف وہ تصانیف ہیں کہ جو اہل عرب کو بھی پڑھانی پڑتی ہیں، اس درجے کی عربی کی تصنیفیں، جبکہ آپ عرب نہیں تھے، فارسی میں ہے، پھر اس کے ترجمے ہوئی اردو میں۔ آپ کو میں صرف ایک دعوت دیتا ہوں کہ شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں اس نے حکومت کی ترتیب اور خاکہ پیش کیا ہے اور اخلاقیات اور عبادات پر بھی بات کی۔ 2 صفحے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اردو میں ترجمہ ہے، ایک عام شخص 1-2 صفحے بار بار مطالعہ کرتا رہے تو سمجھ نہیں آتی، اتنے اونچے لیول کی اصطلاحیں ہیں، اور کس درجے میں حکومت کرنی ہے اور کیا کرنی ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے علماء تھے، جو بات تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے یہ کام لینا تھا اور اولاد بھی ایسی عطا کی۔ سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں، جو محدث دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، آپ کو اپنے علاقے کی تاریخ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کیا خدمات کی ہیں، اور ہم کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور کتنا دین کو ہم نے اپنایا ہے۔ عمر میں بڑے ہیں، یعنی بڑے بیٹے بھی ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں۔ تمام بیٹے اور فوت ہو گئے، ان کو اللہ نے زیادہ زندگی عطا کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی فتویٰ کی بھی کئی جلدوں والی کتاب تھی، اور بھی کئی جلدوں میں کتاب تھی، لیکن جب غدر کا، سقوط کا زمانہ آیا، انگریز کی جلغار ہوئی، تو دہلی سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور کئی کتابیں یہ بڑی بڑی ضائع ہو گئیں۔ لیکن ان کا عظیم کارنامہ تحفہ اثنا عشری ہے، جس میں انہوں نے روافض کے عقائد کو بالکل واضح کیا ہے۔ اور کون سا رافضی جو زیدی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی لوگ آخر میں لکھتے ہیں زیدی، یہ ایک زید
باقر امام صادق کے ساتھ اس کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ یہ زیدی وہ فرقہ ہے کہ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے، باقی سب صحابہ ہیں برحق۔ تو ٹھیک ہے، ایک بندے کی عقیدت ہے۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین کے بیان سنا تو انہوں نے کہا مجھے دلی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ ہے، باقی سب صحابہ برحق ہیں، تو کوئی بات نہیں اس طرح۔ یہ زیدی فرقہ ہے۔ باقی جو اثنا عشری فرقہ ہے اس پر شاہ صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ اسلام سے بہت دور ہے۔ دوسرا کارنامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انہوں نے حدیث کے سبق بہت پڑھائے۔ تمام احادیث کی کتب کا شجرہ نسب محدثین کا شاہ عبدالعزیز سے ملتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کا، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، کیونکہ ان کو اللہ نے عمر عطا کی، زندگی زیادہ عطا کی تھی، صحت اچھی تھی، تو اس لحاظ سے اللہ جس سے کام لینا چاہے۔ تیسرا ان کا کارنامہ وہ یہ ہے کہ جو شاہ صاحب کا سلسلہ نقش بندی تھا، سلسلہ نقش بندی کے شاہ ولی اللہ خاندان میں سب سے بڑے پیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کے بیٹے تھے، اور انہی سے پھر بیعت ہوئے جو آج ہم نے بات کرنی ہے، سید احمد شہید اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی۔ دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین ہیں جنہوں نے اردو میں پہلا ترجمہ کیا۔ تیسرے بیٹے شاہ عبد القادر ہیں جنہوں نے اردو میں پہلی تفسیر لکھی قرآن مجید کی، اور چوتھے بیٹے ہیں چھوٹے بیٹے شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی جو بیٹے بھی چوتھے ہیں اور چھوٹے ہیں، یہ ساری اولاد شاہ صاحب کی دوسری بیگم سے ہے، لیکن یہ اتفاق سے دنیا کو جلدی چھوڑ گئے تھے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی۔ بہرحال دوستو، یہ زمانہ ہے 1760 61 65 66 کا، جب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت میں سکت نہیں رہی، پاور نہیں رہی، نہ طاقت رہی، نہ سلیقہ رہا ڈھنگ حکومت چلانے کا، نہ کوئی اور اخلاقیات کے لحاظ سے کوئی چیز ان کی درست تھی، کہ مرہٹوں نے پانی پت اور ان علاقوں میں ہندوؤں نے حملے کی اور مسلمانوں کو بہت ستایا۔ دوستو، پوری تاریخ پڑھ لیں، خواہ ہندو ہو، خواہ سکھ ہو، خواہ انگریز ہو، خواہ کوئی اور فرقہ ضالہ ہو، ان تمام کی توپوں کا نشانہ صرف مسلمان ہے۔ بس تھوڑا وقتی طور پر کوئی یوں آگے آیا، کوئی پیچھے رہا، کچھ اس طرح کی ترتیب رہی ہے۔ ان تمام کی توپوں کا نشانہ صرف مسلمان ہے، خواہ عیسائی ہو، یہودی ہو، آتش پرست ہو، سورج پرست ہو، آگ پرست ہو، ستارہ پرست ہو، دہریہ ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، یا سکھ ہو یا کچھ ہو، ان تمام کی بندوقوں کا نشانہ مسلمان ہے۔ بہرحال شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کا بادشاہ تھا، بار بار خط لکھے، اور وہ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جزائے خیر دے کہ وہ اپنے مجاہدین کے ساتھ آئے اور پانی پت کے اس گرد و نواح کے علاقے سے مسلمانوں کو ہندوؤں سے نجات دلائی، اور مرہٹوں کی طاقت کا وہ توڑ کیا کہ پھر دوبارہ ہندو سر نہیں اٹھا سکا۔ یہ احمد شاہ ابدالی، جس کو دہلی میں رہنے کا کہا گیا تھا، تو چند دن رہنے کے بعد کہتا ہے انار دے دو، تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب ادھر انار نہیں ہوتے، تو کہا یہ بھی کوئی دارالخلافہ ہے مغلیہ سلطنت کا کہ جس میں انار ہی نہیں ملتے، چلو ہم کندھار ہی جاتے ہیں، وہیں ٹھیک ہے۔ یہ احمد شاہ ابدالی ہے۔ بہرحال آپ ذرا دماغ کو حاضر رکھ کے میری بات کو سنیں، اور یہاں تک ہم پہنچیں گے کہ کیا لوگوں نے اسلام کی خدمت کی، کیا علماء نے اپنی ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کے تقدس پہ اپنے خون کی ندیاں بہا دی، اپنے آرام و تعیش کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اور نکلے ماؤں بہنوں کی ان آوازوں پر لبیک کہنے کے لیے کہ جو صدائیں دیتی تھی کہ ہماری عفت کو اے مسلمان بچوں بچاؤ، جو ہمیں زبردستی سکھ
ہمیں گھروں میں لے جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے۔ یہ دوستو 1773 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی فوت ہوتا ہے، دوبارہ پھر سکھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف۔ انگریز اپنے پنجے مختلف علاقوں میں گھاڑ رہا ہے، لیکن حکومت مغلیہ خاندان کی ہے، اور یہ مختلف جگہوں میں سکھ سر اٹھانا چاہتے ہیں، جس میں رنجیت سنگھ جو تقریباً 1800 کے قریب لاہور اور اس کے گرد و نواح کے اوپر غالب آتا ہے اور اس کی حکومت ہو جاتی ہے۔ سکھوں کی برسر اقتدار حکومت میں سے سب سے مضبوط ترین فوجی اور منظم حکومت سکھوں کے نزدیک وہ رنجیت سنگھ کی شمار ہوتی ہے۔ یہ بڑا ظالم تھا، انگریز کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں تھا، ہندوؤں کے ساتھ اس کے سلو ہو جاتی تھی، اور مسلمان اس کے نشانے پر تھے۔ دوستو یہ وہ رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے کہ شاہی مسجد جو لاہور میں ہے جنہوں نے بنائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، گھوڑوں کا استبل بن گئی، اس کے سائڈوں والے کمرے بارود کے سٹور بن گئے، اس کے صحن اور گرد و نواح میں توپیں کھڑی کر دی گئیں۔ یہ رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے۔ مسلمان اذان نہیں دے سکتے، مسلمانوں کی مسجدیں حکومت کے قبضے میں آ گئی، جو چاہیں حکومت کرے، اس میں فوجی ٹھہرائے، توپے رکھے، بارود رکھے، کوئی اور سامان سٹور کے طور پر استعمال کرے۔ جہاں کہیں کونوں میں مسجدیں محفوظ تھیں، اذان تو مسلمانوں نے دینی تھی، جب اذان دیتے تھے تو سائڈ والا ہندو یا سکھ پولیس کو جا کے شکایت لگاتا تھا کہ یہ ملا ہمیں سونے نہیں دیتا، یہ اذانیں دیتا ہے، پھر اس مسجد کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور مسلمان حکمرانوں، تم بھی اذانوں پر پابندیاں لگاتے ہو۔ پنجاب میں عجیب تماشا ہے، یہاں ایسا نہیں، پنجاب میں اذان کے لیے ایک سپیکر کھولنے کی اجازت ہے، ایک سپیکر۔ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اذانوں کی آوازیں مسلمانوں کے کانوں میں جاتی ہیں، تکلیف حکمرانوں کو ہوتی ہے کہ اذان اونچی کیوں ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے دوستو، رنجیت سنگھ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور، ملتان، جیلم اور یہ سارا علاقہ ہوتے ہوئے یہ اپنے پنجے گھاڑنا چاہتا ہے پشاور کی سرزمین میں، اور اس کا بیٹا شیر سنگھ جو اس وقت فوجی سپہ سالار تھا۔ یہ زمانہ ہے دوستو مسلمانوں کی مساجد کا، مدارس کا، علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اذان کیوں دیتے ہو؟ اور خوبصورت جو مسلمانوں کی نوجوان بچیاں ہوتی تھی، سکھ زبردستی ان بچیوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے تھے، وہ چیختی تھی، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں رکھ کے کنووں میں چھلانگ لگا دیتی تھی کہ ہمارے رب اپنے اس پاک کلام کا واسطہ ہے، ہم نے آج تک اپنی عزت کو بے آبرو نہیں کیا، ہماری عزت کو بچا اور ان سکھوں سے ہماری حفاظت کر۔ یہ مسلمان ماؤں بہنوں کا حال تھا دوستو رنجیت سنگھ کے زمانے میں، اور مغلیہ سلطنت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو خود ہی ایسے بدبخت تھے۔ میں کیا کروں، یہ منبر رسول ہے، دنیا میں سب سے پاکیزہ مسجدیں اور منبر رسول ہے، یہ تو کھانا نہیں کھاتے تھے مغلیہ سلطنت والے بادشاہ جب تک کہ اس کھانے کو تقسیم کرنے والے، دسترخوان لگانے والے خوبصورت 14 سالہ لڑکے نہ ہوں، تو تب وہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ سیڑھیاں نہیں چڑھتے تھے اپنے ایوانوں کی، اپنے کلوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھتے تھے، مگر تب چڑھتے تھے سیڑھیاں کہ جب ان سیڑھیوں کی سائڈوں میں خوبصورت ترین ہندو اور سکھ لڑکیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی بات ہے۔ کیا یہ ہماری ماں بہن کی ایک فریاد اور چیخ کو سن کر اٹھ سکتے
ختم ہو چکی ہے، یہ زمانہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب دنیا سے فوت ہو گئے، ان کے اب بیٹے اور پوتوں کا دور آیا۔ اللہ نے ایک مرد کلندر اٹھایا اس آہو بکا کی تلافی کے لیے۔ جو ماؤں بہنوں کے دوستو خیال سے سمجھو اسلامی تاریخ کو، دنیا حجاج کو ظالم و حاضی الامہ کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم، اور کوئی شک نہیں بڑا ظالم تھا۔ ہزاروں صحابہ کرام، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، لیکن سندھ کی میں تاریخ بیان کر چکا ہوں، اور میری سائٹ کے اوپر محمد بن قاسم کے نام سے جو بیان ہے اس میں یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک خاتون، ایک بچی نے جیل میں اس نے بات نہیں مانی تھی راجہ طاہر کی، اس کو جیل کر دیا تھا۔ اس بچی نے اپنے ہاتھ کو زخم کر کے اپنے خون سے کپڑے پہ خط لکھا تھا کہ اے حجاج، تو اس علاقے کا گورنر اور بادشاہ شمار ہوتا ہے، تو میرے ساتھ ہندو گندا طریقہ رکھنا چاہتے ہیں اور میں پاک رہنا چاہتی ہوں، پاک مذہب، پاک رب، پاک پیغمبر کا نام لینے والی ہوں، اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تو مسلمانوں کا حکمران ہے، میرے لہو سے لکھے ہوئے خط کو پڑھ اور میری اس فریاد کو پہنچ۔ اس نے اپنے ایک اپنے جوان رانا بھتیجے کو، محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کو سندھ کی سرزمین میں بھیجا تھا، اور اس نے مسلمان بچیوں کو جب تحفظ دیا، پھر جلسہ منعقد کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ میری بہن ہے یا میری ماں کے درجے میں ہے یا میری پھپھی کے درجے میں ہے، وہ بتائے کہ میں نے اس کے خط کا جواب دے دیا ہے کہ نہیں دیا۔ راجہ طاہر کے سر کو قلم کر کے چوراہے پر اپنے نیزے پہ لہرا کے یہ کہا تھا کہ یہ ہے وہ ظالم جو مسلمان بچیوں کی طرف گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ مسلمان حکمران تھے دوستو، یہ مسلمان حکمرانوں کی داستان ہے، اور جو ظالم شمار ہوتے تھے لیکن حیا نہیں بیچتے تھے۔ بہرحال اس بچی کے خط کی برکت سے تو ان مجاہدین کے مبارک قدم اس ملتان سندھ کی سرزمین میں آئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسے وفد آئے تھے۔ بہرحال جب یہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہ مسلمان بچیوں کی آہو بکا پہنچی، بریلوی شہر رائے بریلوی سے اٹھنے والا ایک مرد کلندر جس کو دنیا سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ اٹھے، سبق پڑھتے تھے، سبق سمجھ نہیں آتا تھا، کتاب کھولتے تھے اندھیرا نظر آتا تھا۔ استاد سے درخواست کی یہ کیا ماجرا ہے؟ استاد نے کہا شاہ جی ہو سکتا ہے رب آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہو۔ ہوتے ہوتے یہ دہلی میں آئے، شاہ عبدالعزیز سے بیعت ہوئے، شاہ اسماعیل شہید بھی پوتا ہے جو شاہ عبدالعزیز کا ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے تمام علاقوں میں دورے کیے، اس سوئی ہوئی مخلوق کو جگایا، اور بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، کب تک تو سوتا رہے گا؟ تیری کیا عزت ہے جب تیری بہن کی عزت نہ رہے؟ تیری کیا عزت ہے جب تیری ماں کی عزت نہ رہے؟ تیری کیا عزت ہے کہ تیری مسجدوں میں گندے لوگ آ کے اپنے گھوڑے باندھیں، توپ خانے بنائیں، مسجدیں بند کر دیں، بارود سے بھر دیں، اور تو مسلم سویا رہے گا؟ اٹھو اور شیر کی زندگی کی طرح جیو۔ اسی میں تو وہ جیا تھا ٹیپو سلطان۔ شاہ صاحب کے بیان کی برکت سے تو ٹیپو سلطان جیا تھا، بیدار ہوا، اور اس نے مجاہدین کے قافلے کو تیار کیا اور کہا میرے علاقے میں میری زندگی تک میرا رب کسی ہندو اور سکھ کو نہیں کامیاب ہونے دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ہم انشاءاللہ کبھی ٹیپو سلطان پر بات کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے سارے علاقوں میں اس سوئی ہوئی بجھی ہوئی اس قوم کو جگایا، جس گھیلی لکڑی کو آگ نہیں لگتی تھی اس گھیلی لکڑی کو ایسی آگ لگائی جہاد کی کہ لاکھوں دنیا سید احمد شہید کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کرنے والی بن گئی۔ یہ علماء کا کارنامہ ہے۔ علماء ان کو کہتے ہیں
آج اپنے دفتروں میں بیٹھ کے بڑی آسانی سے یہ کہہ دینے والوں کہ علماء نے کیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے، علماء کی تاریخ سے بے خبر ہیں، ہر دور میں علماء جاگے ہیں، بیدار رہے ہیں۔ 5 لاکھ مغلیہ خاندان میں علماء کو دہلی کے اندر شہید کیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ ان کی کوئی وجہ تھی نا، وہ ظلم کے خلاف بولتے تھے، مغلیہ خاندان کے تعیش کے خلاف بولتے تھے، یہ ایران نواز تھے اور ایرانی لڑکیوں کو اپنے علاقوں میں لاتے تھے، علماء بولتے تھے، اس لیے انہیں شہید کیا گیا۔ علماء ہر دور میں جاگے ہیں، عوام نہیں جاگی۔ عوام علماء کے کارناموں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی تاریخ سے بے خبر ہے، اور ویسے ہی کہہ دیتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے۔ یہ دہلی سے اٹھے، پورے علاقوں میں جہاد کے موضوع پر، بیداری پر تقریر ہوئی، پھر اس کے بعد بیعت ہوئی، اور پھر دنیا کا نقشہ سمجھا، بر صغیر کا نقشہ سمجھا کہ مرہٹ تو دبے ہوئے ہیں، ظلم و ستم سب سے زیادہ اس پنجاب میں ہو رہا ہے، لاہور اور اس سائڈ میں، لہذا اس کا گھیرا تنگ کرنا ہے۔ شاہ صاحب اپنے قافلے کو لے کے بما، اپنے اسلحہ بما چیزیں سندھ میں داخل ہوئے۔ سندھ والوں نے شاہ صاحب کو آمنا وسلمنا، تسلیم کی بات کی کہ بہت اچھی بات۔ کوئٹہ گئے، لوگوں نے آمین کہی، ہم تو انتظار میں تھے کہ ایسا کوئی شخص آئے۔ کندہار میں گئے، یہ قافلہ سادات کا جب آ رہا ہوتا تھا تو ہفتوں پہلے علاقے والوں کو پتہ چل جاتا تھا شاہ صاحب کا قافلہ آ رہا ہے، دہلی والے سادات کا قافلہ آ رہا ہے۔ دوستو، کندہار والوں سے دنیا ڈرتی ہے نا، اب بھی کالی پگڑی سے کہ کالی پگڑی والے آئیں گے، آخری زمانے میں اٹھیں گے، ان کے پاس جھنڈا ہوگا، پگڑیاں کالی ہوں گی اور حکومت کر لیں گے، لہذا کالی پگڑی والوں کو دباؤ۔ وہ اللہ کے بندو، تم نے حکومت کر لی، اب کالی پگڑی والوں کو کرنے دو، یہ کیا بات ہے؟ جب حدیث رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو کے رہے گی، تم جتنا دباؤ گے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، یہ ہو کے رہے گا، حدیث ہے، اور وہ حدیث کے خلاف کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوگا، یہ مجاہدین کیوں اٹھیں گے؟ بہرحال کندہار والے لوگوں کے پاس دوستو جو کچھ تھا، اپنے سواریوں پر، گدھوں پر خربوزے، فروٹ وغیرہ شاہ صاحب کے قافلے کے راستوں کے اوپر لائن لگا دی کہ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں میں یہی تھا، اس جہادی قافلے کی یہی خدمت کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کا ہدیہ قبول کیا، ان کے لیے دعائیں دی، اور وہاں سے مجاہدین کندہار سے شاہ صاحب کے ساتھ ہو گئے، کابل گئے، تسلیم ہوا وغیرہ، یہ سارا علاقہ اب شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ادھر والا علاقہ تو پانی پت کا پہلے ہو چکا ہے، اب یہ آئے نوشہرہ میں، جہاں پر آپ کے ساتھ ہندوستان والے مجاہدین بھی ہیں جو ساتھ آئے ہیں، کچھ یہاں کے مقامی ہو گئے اور کچھ کندہار والے ساتھ ہیں۔ بہرحال سکھوں نے یہاں راستہ روکنے کی کوشش کی اور سکھوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ یہ علاقہ دوستو بنیر، سوات، مردان، پشاور اور قریب ہزارہ کے شاہ احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی تقریباً 4-5 سال اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اب انہوں نے ان کو ملا کر اصل جو ہدف ہے وہ یہ کہ رنجیت سنگھ کی حکومت ختم کرنی ہے۔ لیکن دوستو اسلامی تاریخ میں جب بھی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو منافقین سے پہنچی ہے، اپنوں سے پہنچی ہے کہ وہ دوسروں سے مل گئے تھے۔ جنگ صفین، جنگ جمل جو معاہدہ ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کے خون کے بارے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، صلح ہو گئی اور رات کو جنگ شروع ہو گئی کہ منافقین نے کام شروع کر دیا تھا۔
ہر دور میں منافقین نے نقصان پہنچایا. یہاں پر ایک درانی خاندان برسرے اقتدار تھا، یار محمد، سلطان محمد. انہوں نے شاہ صاحب کا مقابلہ کیا، مسلمان تھے. پھر شاہ صاحب نے کہا پہلے ان کا کام کیا جائے، جس میں یار محمد مارا گیا، سلطان طیب ہوا، بیعت ہو گیا. شاہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے معاف کیا ہے. یہ سید جو ہوتے ہیں نا، اوریجنل سید، اوریجنل سید جو ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے اس کے خون میں اثر وہی ہے. تو شاہ صاحب نے معاف کر دیا اور سلطان کو پشاور اور اس علاقے کا بڑا بنا دیا. اس شخص نے شاہ صاحب کو بہت نقصان پہنچایا. شاہ صاحب کو کیا پہنچانا تھا؟ پورے مجاہدین کو پہنچایا، پورے اسلامی خطہ مسلمانوں کو پہنچایا. انہوں نے اپنا ایک جو خطہ تھا، اور علماء اور قضات اور پولیس تھی، جو انہوں نے اپنی اسلامی قانون نافذ کرنے کے بعد مختلف کام ان کے سپرد کیے تھے. انہوں نے دھوکے کے ساتھ ان تمام لوگوں کو ذبح کر دیا تھا. بہت دکھ ہوا شاہ صاحب کو، اور یہاں سے چلے. پھر ارادہ کچھ سمجھ میں آیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہزارہ میں آباد ہیں، سید خاندان لوگ اس طرح اس وقت سہم چکے تھے کہ وہ اعلانیہ طور پر شاہ صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. شنکاری میں جنگ ہوئی. پھر شاہ صاحب نے یہ سوچا کہ جو مسلمان یہاں آباد ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی اور زندگی کا رخ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سکھوں سے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں کے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور مفادات کی بات کرتے ہیں. علاقہ ابھی فتح ہوا نہیں ہے، سرداری کی پہلے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب کا دل ٹوٹ گیا اور مختلف ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کشمیر کے راستے سے ہم واپس جاتے ہیں. لیکن جو 700 نوشیرہ کی اکوڑا کھٹک کی جنگ میں سکھ مارے گئے تھے، وہ بڑے بڑے مارے گئے تھے. سکھ طائب ہو چکے تھے. اٹک کا جو دریا ہے، سکھ نے کہا اٹک سے پرلا آپ کا علاقہ، ہمارا ادھر علاقہ، لیکن ہم کسی مسجد کو ایسا نہیں کریں گے جو قبضے میں کی ہیں، واپس کریں گے. مسلمان بچیوں کو نہیں لے کے جائیں گے گھروں میں. آپ ہمارے راستے میں ہماری طرح مقابلہ نہ کریں. یہ سلو بھیجی، معذرت نامہ بھیجا. شاہ صاحب نے کہا اس پر غور کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اتفاق کریں. شنکاری کی جنگ کے بعد شاہ صاحب کا ارادہ کشمیر کی طرف سے واپس جانے کا ہوا. بالاکوٹ کے علاقے میں شاہ صاحب کا محاصرہ کیا گیا. رنجیت سنگھ کے جو بیٹا تھا شیر سنگھ اس کا. لیکن دوستو عجیب بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے بہترین اور مبارک قیمتی خاندان وہ ہے کہ جو متقی زیادہ ہے. شاہ صاحب مانسیرا سے مایوس ہو کر بالاکوٹ جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر مظفر آباد اور آگے جانا ہے. راستے میں گجر لوگوں کو معلوم ہوا کہ سید خاندان یہاں سے گزر رہا ہے. تو گجر عورتوں نے گھڑوں کے اندر دودھ، دہی، جو کچھ ان کے پاس تھا حاضر خدمت کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ سید خاندان آیا ہے اور ہم آپ لوگوں کی خاطر تواضع کے لیے یہاں حاضر ہوئی ہیں. شاہ صاحب نے قبول کیا، دعا دی ان کو. پھر اس کے بعد سب سے پہلے عورتیں، گجر خاندان کی عورتوں نے سب سے پہلے اس شاہی قافلے کی، سید قافلے کی خدمت کی ہے. اور پھر اس کے بعد گجر لوگ آئے، بیعت ہوئے وغیرہ، پھر خدمت کرتے رہے. شاہ صاحب کو یہاں پر جو گڑھی حبیب اللہ اور جن حضرات نے یہ بالاکوٹ کی وہ جگہ دیکھی ہے، وہ درمیانی جو جگہ ہے، اس جگہ میں جنگ ہوئی اور
اللہ کا امر ایسا کہ جنگ شاہ صاحب کے قافلے نے جیت لی ہے اور سکھوں کو پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا ہے، سکھ بھاگ رہے ہیں، لیکن رات کی اندھیری میں ایک آواز گونجی جو بالکل بے عینی غزوہ احد میں گونجی تھی کہ سید احمد اور سید اسماعیل شہید دونوں شہید کر دیے گئے، جس سے مجاہدین کے حوصلے ٹوٹے، پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں۔ اور یہ اعلان جھوٹا تھا، جیسا کہ غزوہ احد کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ ان محمدن قد قتل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے ٹوٹے، اور جس پر دوبارہ مشرکین مکہ نے حملہ کیا تو 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ جنگ جیتی ہوئی ہاری گئی اس دھوکے کی وجہ سے، اور 141 کے لگ بھگ شاہ صاحب کے ساتھی اس معرکے میں شہید ہوئے، اور اکوڑا والے معرکے میں 36 کے لگ بھگ، اور دشمنوں کے سینکڑوں میں۔ اور یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے دوستو، اس علاقے کے مسلمانوں کو ان کی عبادت خانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی ماؤں بہنوں کو عزت فراہم کرنے کے لیے یہ جنگ، یہ دہلی سے لوگ چلے تھے جو یہاں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس پوری تاریخ میں آپ پڑھیں کہ بہت سارے مقامات میں اپنی مدد، کرامات اور معجزات دکھائے، اور اس قافلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مدد تھی۔ بظاہر یہ قافلہ شہید نظر آ رہا ہے اور جنگ گویا کہ رک گئی ہے، لیکن حقیقت میں دوستو شہید کا جو خون ہوتا ہے وہ اصل شجرہ طیبہ کو پانی وہی دیتا ہے۔ جو اسلام کا شجرہ طیبہ ہے اس کو پانی ظاہری نہیں چاہیے، مجاہد اسلام کا خون چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تاریخ آزادی جو سن 1857 میں عیسوی میں اٹھ رہی ہے، ابھر رہی ہے، اس تاریخ آزادی کی ابتدا کرنے والے شاہ ولی اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی کے یہ نام لینے والے اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ 1831 عیسوی میں بالاکوٹ کی وادی کے اندر اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگریز اور یہ ہندو، یہ سکھ آرام کی زندگی نہیں گزار سکا۔ یہ بنیاد بن گئی تھی شاہ اسماعیل شہید کی شہادت، سید احمد شہید کی شہادت اور ان کے قافلوں کی شہادت، یہ تاریخ آزادی کی بنیاد بن گئی تھی۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ دوستو، اسلام کی سربلندی، مسلمان کی سربلندی جہاد اسلام میں ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔